اس کے الفاظ ہم اپنے الفاظ میں بیان نہ کر پائیں، لیکن پھر بھی جو یہ فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دھماکہ ہوا تو اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں اپنے زخمیوں اور مر جانے والوں کی رجسٹریشن کروانی ہے۔ میں نے کہا لعنت ہو ایسی حکومت پر۔ میں گھنٹوں انتظار کرتا رہا، میرے زخمی ٹھیک ہو کر چلے بھی گئے، مرنے والے مر گئے، لیکن حکومت نہ پہنچی۔ میرے 6 نواسے، 1 بھتیجا، 1 چچا زاد اور 2 دیگر رشتہ دار مر گئے۔ ہم 10 مرے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن میں حکومت کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اور یہاں کے سیاستدان جنازے پر نہیں آئے، میرے جنازے پر تو کافر بھی آئے ہیں۔ کل یہ بے شرم کیسے آئیں گے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس وقت یاد کرتے ہیں جب کرسی پر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں اس کے بعد میری مجلس کو۔ یہ بات میں دفتر میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ کروں گا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، جیل بھیجیں گے تو بھیج دیں۔ یہ سارے رشوت خور ہیں۔ یہ میری قوم ہے، یہ مہاجر قوم ہے۔ یہ کابل سے آئی تھی، یہ باجوڑ سے آئی تھی، یہ باہر سے آئی تھی، لیکن اب کچھ باقی نہیں رہا۔ گھر گھر ماتم ہے۔ اگر میری قوم اتفاق سے میرا ساتھ دے تو مجھے یہ دفتر، یہ سرکار نہیں چاہیے۔ مجھے میرا پرانا نظام واپس کر دو۔ مجھے حکومتی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو اسی حکومت نے غرق کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس قسم کی بد دعا کا نکلنا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں کے لوگ ہر طرف سوال اٹھائے پھرتے ہیں، ان سوالوں کی پوٹلیوں کے جواب کسی کے پاس نہیں ہیں۔ یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں اور یہاں کی مائیں اس وقت بیواؤں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ نہ ان کا کوئی پرسان حال ہے اور نہ ہی غم گساری کرنے والا۔ ریاست اور حکومت ان کے لیے ناپید ہے۔ اسلام آباد کے حالات دیکھتے ہیں تو ان پر مزید خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو ان کی مدد کو نہیں آئے، اور مدد کے لیے آنا بھی کس نے ہے؟ صدر آصف علی زرداری ملک سے باہر تھے، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی توجہ کسی اور طرف ہے، گورنر صاحب تو ایسے موقعوں پر گورنر ہاؤس سے باہر ہی نہیں نکلتے، انٹیریئر منسٹر، ان کی بات تو آپ رہنے ہی دیں۔ جس روز یہ دھماکہ ہو رہا تھا، یہاں پر لاشیں بکھرے ہوئے تھے، تو پنجاب کی اسمبلی صحافیوں کی ٹھکائی کرنے کے طریقوں پر غور کر رہی تھی۔ ملک کا میڈیا اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ملک کی قیادت کی توجہ کسی اور طرف ہے۔ مومن ایجنسی کے لوگوں کے لیے بالخصوص اور ٹرائبل بیلٹ کے لوگوں کے لیے بالعموم اب صرف جھاڑو دینے والے ہی رہ گئے ہیں۔ وہ ہر دھماکے کے بعد آتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، بکھری ہوئی گرد اکٹھی کرتے ہیں اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ گرد پھر اٹھے گی، کیونکہ ایک اور دھماکہ ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے۔